کہ ہم اہل سنت و جماعت جو الحمدللہ اہل حق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دلائل کی روشنی میں ہم ہی ناجی ہیں، اخروی لحاظ سے نجات پانے والے ہیں، اور بفضل تعالی ہمیں میجورٹی حاصل ہے پاکستان میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو جو اس سے علیحدہ ہوا آگ میں علیحدہ کیا گیا۔ تو یہ بھی شرف ہمیں حاصل ہے، ہم بڑی جماعت ہیں، لیکن جو درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم اگر علماء کا بیان سننے بھی آتے ہیں تو صرف سننے آتے ہیں، سمجھنا، یاد رکھنا اور کسی کے سامنے اسے بیان کرنا، یہ اگلے 3 سٹیپس بالکل ہم اس سے فارغ ہیں۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ ایسے ہوں جو ان چیزوں پر عامل ہوں باقاعدہ، لیکن اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ آئے اور بیٹھے، ایک عالم کے انداز بیان کو دیکھا، اگر بہت ہی جوشیلا قسم کا ہے، بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی، نعرے بہت اچھے لگے، تو ہم باہر نکل کے کہتے ہیں یار آج تو ایمان تازہ ہو گیا، ماشاءاللہ ایسا بیان تھا، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب کوئی پوچھے کہ بچہ ہی پوچھ لے ابو یہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ بیٹا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ اور تازگی ایمان کسے کہتے ہیں یہ بتا دیں، بیٹا وہ بھی معلوم نہیں۔ یعنی ان کی حقیقت ہم لوگ نہیں جانتے، ایمان کی شرعی تعریف شاید ہی ہم میں سے کوئی بتا سکے۔ اور تازگی ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ صرف بلڈ سرکولیشن کا تیز ہو جانا، آواز کے اونچے نیچے ہونے پر، اس کو تازگی ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے وقت پھر اگر کوئی پوچھ لے کہ اچھا جو آپ نے اندر سیکھا وہ بتائیے، کچھ بھی یاد نہیں۔ جتنا 1 گھنٹے کا بیان، 1.5 گھنٹے کا بیان، اس کا جو سمجھ لیں کہ خلاصہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر بعد میں لنگر شریف ہو جائے تو لنگر کی طرح سے برکات ہیں، بوٹیاں اندر جاتی ہیں، چاول اندر جاتے ہیں، جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا یہ وہ، خالی ذہن واپس۔ میں ایک دفعہ یو کے میں بیان کر رہا تھا، ایک پیر صاحب نے میرا بیان رکھوایا، ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں ذرا ان سب سے مسلک اہل سنت کے بنیادی اصول اور ضروریات اہل سنت کے بارے میں کویسچن کر لوں۔ انہوں نے کہا ہاں کر لیں آپ، مفتی صاحب وہ کیا مجھے منع کرتے، بیچارہ مہمان تھا ویسے ہی میں۔ اب میں نے کہا کہ میں آپ سے مسلک کے بارے میں پوچھنے لگا ہوں۔ میں یوں دیکھتا گیا، جس کو دیکھوں کوئی یوں کرے، کوئی یوں کرے، کوئی یوں پریشان، سب کو دیکھ کر میں نے کہا بھائی میں کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہا، گھبرائے نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سے ایک مسلک کے بارے میں کویسچن ہوتا ہے تو اس سے پہلے تو آپ ٹناٹن سننی تھے، ٹی ٹی ایس تھے، ہم جیسے کو بول دیتے ہیں پی پی ہیں، یہ پل پلے نا، اور یہ ہیں ٹی ٹی ایس۔ لیکن ٹی ٹی ایس ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اس سے مسلک کے بارے میں کویسچن کر لیں 0، مسلک کی شرعی تعریف ہی پوچھ لیں اس کو نہیں آتی ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم صرف سننے کے لیے آتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، نہ یاد رکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ بولنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ سب سے بھی ضروریات اہل سنت کے بارے میں کویسچن کر لوں، مسلک اہل سنت کے جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، جو معمولات ہیں، ان کی صحیح ڈیفینیشن، ان کے پیچھے کیا لاجک کار فرما ہے، اس کے بارے میں کویسچن کر لوں تو ہمیں نہیں پتا ہو۔ نیاز دیتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں، باقی دیگ میں پڑا ہوتا ہے، اس پہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کا مخصوص حصہ پڑھ رہے ہیں۔ قاری صاحب دیکھیں نا، ایک آیت یہاں سے لی، وہاں سے لی، وہاں سے لی، یہ کیا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم نے فرمایا، کس نے اس کو اس طرح ترتیب دے دیا، معلوم ہے آپ کو؟ بھی پتہ نہیں، وہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی صرف آیت الکرسی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس پہ شک کرتے ہیں اس نے ختم صحیح پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، کیوں یہ کھانا تھوڑا سا سامنے رکھا ہے، سارا کیوں نہیں رکھ لیا؟ اگر بچہ پوچھے ہم کہتے ہیں بیٹا برکت کے لیے رکھا ہے، اور وہ جواب میں کہے کہ پھر سارا برکت سے محروم کیوں کیا، اس کو بھی رکھیں، پوری دیگ رکھ کے کرے نا۔ نہیں بیٹا تھوڑا ہی کافی ہے، برکت خود بخود وہاں پہنچ جائے گی، تو پھر یہ رکھنے کی ضرورت بھی کیا تھی، خود بخود پہنچ جاتی وہاں پہ۔ یا اگر یہ بابرکت ہوگی اس کو کل میں ملائیں، پھر دیگ میں چمچہ چلائیں تاکہ ساری برکت اس میں شامل ہو جائے، نہیں، وہ جیسی ختم ہوتا ہے گلاس یہ لے گئے، چاول فلاں لے گیا، زردہ اس نے اٹھا لیا، ختم، باقی میں برکت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیوں ایسا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے
کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ آپ سامنے والے کو اگر اعتراض کریں مطمئن کر سکتے ہیں؟ آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا تعلق ہے، احناف سے تعلق ہے، حنفی ہیں۔ حنفی مینز آپ مقلد ہیں۔ اب اگر ہم سے تقلید کی شرعی تعریف پوچھ لی جائے، نپے تلے الفاظ میں دیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی کتنی اقسام ہیں؟ تقلید شرعی کیا ہے؟ تقلید عرفی کیا ہے؟ پھر تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ تقلید شخصی واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ ہیں حنفی؟ اگر ہمارا بچہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر ہاتھ باندھ کر اردو میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی دلیل طلب کر لے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت کی اکثریت چلی جاتی ہے، ایک مخصوص افراد آ کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں سارے؟ اگر یہ باعث برکت ہے تو باقی کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ہمارے پاس کوئی مطمئن کن جواب نہیں ہے بچے کو جواب دینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن کیا نبی کریم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ عالم مانے جاننے والا، غیب مانے غیب، غیب کا جاننے والا، ہم کہیں گے ہاں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ شرعی اصطلاح میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم الغیب اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو عطائی نہ ہو۔ اب ہم سے کوئی غیب کی تعریف پوچھ لے تو ہمیں نہیں پتا۔ ایک دفعہ میں بیان کر کے نکلا، ایک صاحب آ گئے، ان کا تعلق ایک مخصوص مسلک سے تھا۔ انہوں نے کہا بھی آپ نے حدیثیں بیان کی جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، لیکن دیکھیں اس نے ایک ڈائری کھولی، آیات، حدیثیں، ان سب سے ثابت ہوتا ہے نبی کریم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس کو میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے بتائیں غیب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا میں دوبارہ تیاری کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر کے آئیں۔ کچھ دن بعد وہ ایک لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی بیان سن کے آ رہا تھا، وہ آیا میرے پاس، کہنے لگا مفتی صاحب کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک آدمی نا دوسرے کو بہکا رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب حاصل نہیں ہے، میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے اس سے کہا تجھے غیب کی تعریف پتہ ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا جا پہلے غیب کی تعریف سیکھ کرا۔ میں نے کہا شاباش۔ کہنے لگا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے غیب کسے کہتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو فیس بک پر، یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے مسلک کے دفاع کا دعویٰ کر رہے ہیں، خود ان سے مسلک کے بارے میں پوچھنا صفر ہوں گے۔